بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور اپنے نئے یوٹیوب چینل سلمان مرزا اسٹوڈیو میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں۔ اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے حضور والا۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب، سوشل میڈیا پر ایک خبر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور یہ خبر ہے برطانیہ میں رہنے والے ایک پاکستانی کی۔ اس کی عمر 56 سال ہے، کے پی سے اس کا تعلق ہے، پاکستان کے صوبے کے پی سے۔ اپنی فیملی کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ یہ کافی عرصے پہلے پاکستان سے مائیگریٹ کر کے برطانیہ چلا گیا تھا، لیکن پچھلے دنوں اس کو سنگین سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ اب خبر کچھ اس طرح کی ہے کہ جناب یہ شخص جو کہ برطانیہ کے اندر ٹیکسی چلاتا تھا اور ٹیکسی سے ہی اس کا روزگار لگا ہوا تھا، یعنی یہ اپنے گھر والوں کا جو پیٹ پال رہا تھا، روزگار کر رہا تھا، یہ ٹیکسی سے کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن پچھلے دنوں اس کو 1 سال قید کی سزا سنا دی جاتی ہے، لیکن جس وجہ سے اس کو قید کی سزا سنائی جاتی ہے، بھائی یہ واقعہ اپنے اندر بڑا ہی دلچسپ قسم کا واقعہ ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر اس طرح کا واقعہ نہیں سنا، اور اگر آپ برطانیہ میں رہتے ہیں تو آپ نے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ جناب اس نے جو یہ غلطی کی ہے، یہ اس نے اپنے دوستوں کے بہکاوے میں آ کے کر دی، ان لوگوں کے بہکاوے میں آ کے کر دی جس سے یہ مشورہ کرتا تھا، جس پر یہ ٹرسٹ کرتا تھا۔ اور برطانیہ کے اندر ایسے بہت سارے پاکستانی آپ کو ملیں گے جو کہ آپ کو جان بوجھ کے ایسے مشورے دیں گے جس سے آپ مشکلات کا شکار ہو جائیں۔ اور آج یہ بندہ غالباً شاید اس کو 1 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے، اس کا لائسنس بھی منسوخ کر دیا گیا ہے، اس کے گھر والے کافی زیادہ پریشان ہیں۔ اب خبر کیا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ نے آخر تک نہ صرف سننا ہے بلکہ کامنٹ سیکشن میں اس سارے واقعے کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ جناب 56 سالہ یہ پاکستانی ہے، کے پی سے اس کا تعلق ہے، پاکستان سے برطانیہ چلا جاتا ہے، ٹیکسی کا کاروبار کر رہا ہوتا ہے، ٹیکسی چلا رہا ہوتا ہے، اچھے پیسے بنا رہا ہوتا ہے۔ اس نے کچھ عرصے پہلے لائسنس حاصل کیا ہوتا ہے، گاڑی بھی لی ہوتی ہے، دن رات یہ ٹیکسی چلا رہا ہوتا ہے اور ٹیکسی چلا کے اپنے گھر کا پیٹ پال رہا ہوتا ہے۔ اچھا ہوتا کیا ہے، اس کو پچھلے 1 یا 2 مہینے کے دوران 3 سے 4 ٹکٹ پڑ جاتے ہیں۔ برطانیہ کے اندر اگر آپ کو ٹکٹ پڑتا ہے تو آپ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب آپ عدالت میں آ کے اس ٹکٹ کو، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ غلط ہے تو اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ آپ ایک وکیل ہائر کیجئے، عدالت جائیے اور کہیں کہ میڈم مجھے یہ غلط ٹکٹ پڑا ہے، کیونکہ نہ صرف آپ کو ٹکٹ پڑتا ہے، اس کی فیس آپ نے ادا کرنی پڑتی ہے، جو فائن ہوتا ہے وہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ نہ صرف وہ ہوتا ہے بلکہ آپ کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ بھی ڈیڈکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ غالباً 12 پوائنٹس ہوتے ہیں، اگر آپ کی یہ 12 پوائنٹس آپ کی غلطی کی وجہ سے کٹ گئے تو بھائی آپ کا جو لائسنس ہے وہ کینسل ہو جائے گا۔ اور اس کے کافی پوائنٹس ان جو ٹکٹ سے اس سے کٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ بھائی اب میں اپنے روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، کیونکہ برطانیہ کے اندر کئی پاکستانی ایسے ہیں جو کہ ٹیکسی کے کاروبار سے اپنا گھر چلا رہے ہوتے ہیں۔ اور یقین جانیے میں ہر اس انسان کی قدر کر رہا ہوتا ہوں جو محنت کر کے، مزدوری کر کے اپنا گھر چلا رہا ہوتا ہے۔ کام میں کوئی شرم نہیں ہوتی بھائی، کسی قسم کی کوئی شرم نہیں ہوتی، اور آپ بھی کبھی بھی اس کام پہ شرم مت کیجیے گا جس کام کی وجہ سے آپ کا گھر چل رہا ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب اس کو 3-4 ٹکٹ پڑتے ہیں، یہ اپنے دوستوں سے ڈسکس کرتا ہے کہ یار یہ تو میرے، چلو میں فائن تو بھر دوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسے آنے جانے والی چیزیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں آج بھر دوں گا کل اور کما لوں گا، لیکن اگر میں نے فائن بھرا تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہاں میں نے وائلیشن کی ہے، ایک ٹریفک قوانین کی وائلیشن کی ہے، اور اس سے میرے پوائنٹس پر بھی اثر پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ میرے پوائنٹس ڈیکریز ہوتے ہوئے اتنے نیچے آ جائیں کہ بھائی میرا لائسنس ہی کینسل ہو جائے۔ کسی نے ان کو ایک فضول قسم کا مشورہ دے دیا، اور یقین جانیے یہ مشورہ دینے والے آپ کو اس طرح کے بہت سارے ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جناب آپ ایک کام کیجئے، اچھا جو خبر ہے بیسیکلی نا، میں خبر آپ سے شیئر کر رہا ہوں، خبر کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ بھائی آپ ایک کام کیجئے، آپ یہ کہہ دیجئے گاڑی میری تھی، پلیٹ بھی میری تھی، چلا میں نہیں رہا تھا، کوئی اور چلا رہا تھا۔ اب اس بندے کے پتہ نہیں، مطلب اس کو بیوقوفانہ قسم کا مشورہ کسی نے دیا، یہ بھی عجیب بیوقوفانہ قسم کے آدمی نکلے۔ انہوں نے جا کے عدالت کے اندر یہ موقف اپنا دیا کہ بھائی یہ جو 3 ٹکٹ پڑے ہیں، تینوں وقت میری گاڑی کوئی اور چلا رہا تھا، میرا تو اچھا ٹریک ریکارڈ ہے، مجھے تو آج تک ٹکٹ ہی نہیں ملا۔ معاملہ جو ہے انویسٹیگیشن کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تب یہ معاملہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی انہوں نے تو جھوٹ بولا، اور جن لوگوں کے نام انہوں نے لیے، کیونکہ نام بتاتے ہیں بھائی یہ چلا رہا تھا گاڑی، وہ چلا رہا تھا، وہ چلا رہا تھا۔ آپ سوچئے 2 نمبری کرنے میں اپنی مثال آپ ہیں ویسے پاکستانی، یہ میں اس کو بات کہوں گا، کہیں نہ کہیں جا کے انسان بتا دیتا ہے کہ یار بھائی دیکھیں ہم جناب اپنے ملک میں اوٹ پٹانگ قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو دوسرے ملک میں آگے بھی ہماری جو، اور میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس نے بھی اس کو مشورہ دیا ہوگا اس نے جان بوجھ کر یہ کام کیا ہوگا تاکہ یہ اپنے پیر پر کلہاڑی مارے۔ بے تحاشا جلنے والے، حسد کرنے والے لوگ موجود، اچھے بھی ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے بھی لوگ ملتے ہیں۔ انویسٹیگیشن ہوئی، پتہ چلا کہ بھائی انہوں نے جن لوگوں کے نام لیے وہ تو موجود ہی نہیں ہے، ان کا وجود ہی نہیں ہے، ایسے ہے ہی نہیں۔ اور جب بھی ٹکٹ آپ کو پڑتا ہے نا بھائی، اس کے ساتھ تصویر ہوتی ہے،
تصویر آئی ہوئی ہوتی ہے. انہوں نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر دی کہ بھائی میں تو گاڑی چلا ہی نہیں رہا تھا. انویسٹیگیشن ہوئی, پتا چلا کہ بھائی ان کا جھوٹ پکڑا گیا. اب ان کا نہ صرف لائسنس کینسل ہوا بلکہ انہوں نے عدالت کے اندر اپنے جرم کا اعتراف بھی کیا. انہوں نے کہا بھائی میرا تو روزگار اس وجہ سے چلتا تھا, مجھے ڈر تھا کہ میرا روزگار چلا جائے گا, مجھے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا اور میں نے یہ بات کہہ دی. میں اپنے اس جرم کو تسلیم کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جناب مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور میں عدالت کے اپنے آپ کو رحم کرم پہ چھوڑتا ہوں. عدالت نے کہا بھائی پہلے آپ کا پتہ ہے کیا ہوتا, آپ کا لائسنس کینسل ہوتا, آپ کو کچھ کلاسز لینی پڑتی, کچھ مہینوں کا آپ کا ایک کلاسز کا ٹائم ہوتا, آپ کا دوبارہ لائسنس بن جاتا, کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کے لائسنس کینسل, کیونکہ وائلیشن کریں گے تو آپ کا لائسنس کینسل ہوگا. اس کے بعد پھر آپ کو کلاسز لینی پڑتی ہیں, کلاسز لینے کے بعد ایزیلی آپ دوبارہ بنا لیتے ہیں لائسنس, اور اس کے بعد آپ دوبارہ گاڑی چلائیے, کیونکہ آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا, غلطی سے ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو جن چیزوں کی وجہ سے آپ کو یہ فائنس پڑے ہیں ان کو آپ نے اپنی جو کلاسز لیتے ہیں اس میں آپ نے اس چیز کو ریکور کرنا ہوتا ہے. بہت ایزی ہے, جو برطانیہ میں رہتے ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے انداز ہے. لیکن آپ نے جھوٹ بولا. اور ایک بات یاد رکھیے گا, اگر وہاں پہ ایک مطلب ہوتا ہے برطانیہ کے اندر ایک مینٹالٹی, سوچ ہے اور بہت اچھی سوچ ہے یہ, کہ اگر آپ ایک معاملے میں قانون توڑ سکتے ہیں, ایک مطلب آپ نے جیسے ریڈ لائٹ آپ نے توڑ دی, اگر آپ یہ توڑ سکتے ہیں تو آپ کوئی بھی قانون توڑنے کی جرت ہمت کر سکتے ہیں. مطلب یہ فلسفی آپ سوچئے کتنی گہری فلسفی ہے کہ اگر آپ نے ایک قانون توڑ دیا غلطی سے, غلطی کر کے یا جان کے, تو بھائی اگر آج آپ نے یہ توڑا ہے تو کل کو آپ کوئی اور بڑا قانون توڑنے سے پہلے بھی 100 دفعہ نہیں سوچیں گے. تو بھائی انصاف کے ساتھ پھر ہوا یہ, ابھی پتہ چل رہا ہے کہ شاید ان کو 1 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے, 1 سال یہ جیل کے پیچھے رہیں گے. اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ ان کے ساتھ آگے چل کے کیا ہوگا, کیونکہ برطانیہ کے اندر جو یہ سال 2025 کا سال گزرا ہے یہ تو مکمل طور پر چیزیں تبدیل کر گیا. آپ کے تمام جتنے قوانین تھے ان کو یکسر انہوں نے تبدیل کر دیا. امیگریشن قوانین, چاہے وہ اسپاؤس ویزا کا ہو, اسکل ورکر ویزا ہو, ورک ویزا ہو, اسٹوڈنٹ ویزا ہو, یعنی وزٹ ویزا بھی ہو, ان کی بھی چیزیں نا بہت زیادہ انہوں نے بڑھا دی ہیں. تھریش ہولڈ بہت زیادہ کر دیا ہے. بہت سارے معاملات نا اتنے مشکل کر دیے ہیں کہ برطانیہ کے اندر رہنا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. اور سب سے امپورٹنٹ بات, اگر آپ کنوکٹڈ ہوتے ہیں کسی چیز کو لے کے کہ بھائی آپ نے ایک جرم کیا, ٹھیک ہے, آپ کنوکٹڈ ہو گئے, اس کنوکشن کے بعد آپ اپنی سزا گزارنے کے بعد سیدھا ڈپورٹ. انہوں نے یہ میرے خیال سے شاید 2025 کے اندر انہوں نے یہ تمام چیزوں کو فائنلائز کرنا شروع کر دیا. اور جو ملک اپنے قیدیوں کو, مطلب فرض کریں کوئی پاکستان سے آیا, اس کو سٹیزن شپ بھی مل گئی برطانیہ کی, اس نے کوئی جرم کر دیا, جرم بھی بڑا سنگین قسم کا کہ بھائی اس کو سزا ہو گئی ہے, پھر کیا ہوگا, وہ کچھ عرصہ جیل کے اندر وقت گزارے گا, اس کی پاسپورٹ ریووک کیا جائے گا اور اس کو پاکستان ڈپورٹ کیا جائے گا. لیکن لیٹ سپوز اگر پاکستان نے اس کو لینے سے انکار کر دیا, کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ نا برطانیہ آ کے اپنے پاسپورٹ کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں, کہتے ہیں بھائی ہم تو اسٹیٹ لیس ہیں, برطانیہ ہمیں سیاسی پناہ کی درخواست داخل کر دیتے ہیں انسانی ہمدردی کی بنا پر. اور اگر پاکستان اس کو لینے سے انکار کرتا ہے, بھائی ویزے بند کرنے کی بات کر دی انہوں نے کہا کہ بھائی پھر ہم آستے آستے ان ممالک کے ویزے بند کریں گے جو اپنے خطرناک قیدیوں کو اپنے ملک واپس نہیں لے رہے ہوتے. یہ بڑے سنگین قسم کے معاملات ہیں, اور یقین جانیے اس طرح کی ہزاروں قسم کے واقعات, سٹوریز, ہمارے جو بھائی ہیں برطانیہ کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں, آج سے نہیں طویل عرصے سے رہ رہے ہوتے ہیں, اتنے واقعات, اتنی چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں, اتنے معاملات بیان کر رہے ہوتے ہیں, اتنے کیسز نکل کر سامنے آتے ہیں. اگر آپ ان کو تھورلی پڑھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار دنیا کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے, کیا کچھ کیا جاتا ہے. یہ سوچ کے کہ یار جو ہوگا اللہ معاف کرے, یہ بھائی جو ہوگا دیکھا جائے گا, پھر جو ہوتا ہے وہ دیکھا نہیں جاتا, وہ سہا نہیں جاتا. تو بھائی جس بھی ملک کے اندر ہے, اب تو برطانیہ کے اندر رہنا, اسپاؤس ویزا ہو گیا, دیگر چیز ہو گیا, انگلش پروفیشنسی سے لے کے دیگر معاملات کو لے کے اتنا زیادہ مشکل بنا دیا گیا ہے کہ بھائی ایک عام انسان, پہلے بہت اچھا تھا, کیونکہ دیکھیں برطانیہ جمہوریت کی ماں, وہاں پر تصور کہتے ہیں کہ جمہوریت کی ماں ہے برطانیہ, جہاں پہ ہر ایک کو ہر طرح کا حق حاصل ہے اس وقت تک جب تک آپ کے حق کی وجہ سے دوسرے کا حق متاثر نہ ہو رہا. امیگرینٹس کی جنت تصور کیا جاتا تھا, پوری دنیا سے لوگ جاتے تھے وہاں پر اور وہاں پر جا کے زندگی گزارتے تھے. 5 سال کے اندر ILR مل جاتا تھا, پھر 1-1.5 سال کے اندر آپ کو سٹیزن شپ مل جاتی تھی, پھر جن کو برطانیہ میں رہنا ہوتا تھا رہتے تھے, یورپ کے دیگر کنٹریز چلے جاتے تھے, لوگ پڑھنے کے لیے بھی جاتے تھے, ان تمام چیزوں کے لیے بھی جاتے تھے. لیکن اب یہ تمام چیزیں نیکسٹ ٹو امپاسبل بنا دی گئی ہیں, بہت زیادہ مشکل بنا دیا گیا, بہت زیادہ خطرناک کر دیا گیا. تو ایسے معاملے کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حسد جلن کے اندر, آپ ان لوگوں سے ذرا بات کر کے دیکھیے جنہوں نے آج نہیں 40-50 سال پہلے آئے, جن کی آگے 1 نہیں 2 پیڑھی آ چکی ہیں, وہ آپ سے یہ بات بولیں گے کہ یار ہم آ گئے, چلو ہم تو آ گئے, یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں, یہ لوگ خراب. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں, مانتا ہوں کہ جو بھی شخص کسی بھی معاشرے کی خرابی کا وجہ بنے, بھائی
اس کے لیے وہاں پر رہنا ناممکن کر دینا چاہیے. لیکن یہ سوچ رکھنا کہ بھائی ہم آ گئے دوسرے نہ آئے، اور آپ کو بھی پتا ہوگا کہ اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.